بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر چلو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تعجیل حضور سرکار حجت کے ان کی آمد کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للمعاندین، والصلاة والسلام علی العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سید الثقلین ونبی الحرمین وامام القبلتین ووسیلتنا فی الدارین وجد الحسن والحسین، سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد، سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین القائدین الغر المیامین المحجلین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحمید وفرقان المجید وقولہ الحق واصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، سرکار سردار زمانہ کی بارگاہ میں بلند تر صلوات۔ عشرہ محرم الحرام 1445 ہجری کا چاند طلوع ہو گیا ہے، اور جہاں جہاں بھی آل محمد کے چاہنے والے ہیں انہوں نے وہاں وہاں پر اپنی حیثیت کے مطابق صف مظلوم کربلا بچھا کر دنیا کو دروازہ حسین پر آنے کے لیے دعوت دے دی ہے۔ جو خوش نصیب ہوگا، جو مجلس مظلوم کربلا میں شرکت کرے گا، اپنے دلوں کو محبت حسین سے منور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق مالک پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی مومنین اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خلوص اور محبت کے ساتھ بارگاہ حسینیت میں، بارگاہ ولایت میں، بارگاہ رسالت میں، بارگاہ توحید میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے سعی فرما رہے ہیں۔ خالق مالک ان سب کو اپنی امان میں محفوظ و مامون فرمائے۔ بالخصوص پاکستان میں جیسے کہ ہر سال پریشانی ہوتی ہے، خالق مالک ان دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے، اور مومنین کو سکون و اطمینان کے ساتھ اس عظمت والے گھر کی دہلیز پر جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجالس مظلوم کربلا آج سے لے کر 8 ربیع الاول تک یہ سلسلہ چلے گا۔ خالق مالک ان مومنوں کو ظالموں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں محبت حسین کے ساتھ ساتھ
سیرت امام حسین علیہ السلام پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہاں رینالہ خرد میں ایک دو آدمی پڑھنے والے نہیں ہیں، ذاکر صاحبان بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور ایک غالباً شاعر صاحب بھی ہیں، وہ تشریف لائیں گے، شاید آج نہیں پہنچے، کل سے وہ شرکت کریں گے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جلدی جلدی نماز مغربین کے بعد کھانا کھونا کھا کے سیدھے بارگاہ میں حاضر ہوتے رہیں، تاکہ وہ فہرست جو ہر روز امام زمانہ کی خدمت میں پیش ہوتی ہے کہ مولا آج فلاں جگہ پر تیرے چاہنے والے اتنے مومنین شرکت ہوئے تھے، اتنے مومنین نے شرکت فرمائی، اتنے مومنین نے نذرانہ عقیدت پیش کیا، فضائل اشعار کی شکل میں، قصیدے کی شکل میں، نثر کی شکل میں، تقریر کی شکل میں، میرا مولا انہوں نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ خالق اس فہرست میں ہمیں بھی درج فرمائے اور ہمیں اپنے پاک امام کی دعاؤں سے خدا سرفراز فرمائے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ عشرہ محرم میں ہم نہ اس مجلس کے وارث ہیں، نہ ہم اس مجلس کے مالک ہیں، نہ یہ مجلس ہم تو نوکر ہیں، نوکر ہیں، اور نوکر وہی ہوتا ہے جو اپنی حیثیت کے اندر رہے۔ نوکر کو اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے۔ جتنے بھی لوگ تشریف لائیں، جس مسلک سے، جس مذہب سے، جس نظریے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، ہماری کوئی حرکت، کوئی بات، کوئی شعر، کوئی قصیدہ، کوئی تقریر ایسا نہیں ہونی چاہیے کہ آنے والے مہمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ محبت کا پیغام دیں، پیار کا پیغام دیں، حسینیت کا پیغام دیں، تاکہ آنے والا یہ سمجھے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ پرامن قوم شیعان علی ابن ابی طالب کی ہے۔ حسینیت سے وابستہ رہنے والے لوگ نہ شرارت کرتے ہیں، نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، نہ کوئی اپنے نعرے لگانے کے لیے ایسا طرح دار جملہ کہتے ہیں جس سے کسی کو اذیت پہنچے، جس کا دل دکھے۔ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ محبت لوگوں کو کھینچتی ہے، اور اسلام نام ہی محبت کا ہے۔ اگر ہم آپ خود بھی محبت میں رہیں، لوگوں کو محبت کی دعوت دیں۔ حسین بادشاہ تو وہ بادشاہ تھا کہ جس نے قاتلوں کو بھی سینے سے لگایا تھا اور ان کے لیے بھی جنت کی دعا فرمائی تھی۔ حسین بادشاہ وہ ہیں کہ جن کے بابا نے قاتل کو شربت کا جام پلا کے بتایا کہ دنیا کو اذیت دینے والے اور ہیں اور امن کا پیغام دینے والے اور ہیں۔ لہذا ہم یہ امن کے علمبردار۔ دیکھیے اللہ نے یہ عزت آپ کو دی ہے۔ خود خدا فرماتا ہے کہ اذا اراد اللہ بالعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، کسی بندے کی سلامتی چاہتا ہے، قذف اللہ فی قلوب المؤمنین محبت الحسین، پھر اللہ ان کے دلوں میں محبت حسین ڈال دیتا ہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، آپ کا کمال نہیں ہے، کسی عالم ذاکر کا کمال نہیں، یہ اس اللہ کا کمال ہے جس نے حسینیت کا پیغام دینے کے لیے، لوگوں تک حسین کا پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت حسین ڈالی۔ فقط محبت حسین نہیں، فرمایا و محبت زیارت الحسین، لوگوں کے دلوں میں اللہ حسین بادشاہ کی محبت ڈالتا ہے اور اس کے دل میں یہ تمنا پیدا کرتا ہے، خالق مالک جیسے بھی ہو، میں تنگ دستی سے وقت گزار لوں گا، دو کی کھانے کی بجائے ایک روٹی کھا لوں گا، لیکن مجھے شرف عطا فرما کہ میں حسین بادشاہ کے دربار میں حاضری دوں۔ میں نے ایک روایت دیکھی، اور یہ روایت بڑی سننے والی ہے، کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے دلوں میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی تمنا رکھتے ہیں، ہر حسینی کے دل میں سب سے بڑی محبت ہے کہ اللہ ہمیں کربلا لے کے جائے، زیارت مظلوم کربلا سے سرفراز فرمائے۔ جو زیارت کر چکے ہیں اللہ ان کو شکریہ ادا کرنے کا موقع عطا فرمائے، جو ہم جیسے محروم ہیں اللہ ہمیں بھی روضہ مظلوم کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ روایت کی یہ الفاظ ہے، کل قیامت کے دن جب
حوض کوثر پر پانی پلانے والے ساقی مولا امیر المومنین ہوں گے، حسنین شریفین سلام اللہ علیہ ہوں گے، خود پیغمبر خدا ہوں گے۔ وہاں پر اللہ حکم دے گا کہ جس جس بندے نے دنیا میں میرے مظلوم حسین کی قبر کی زیارت کی ہے ان کو بھی یہاں کھڑا کرو تاکہ یہ بھی لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں۔ کتنا بڑا شرف ہے کہ جہاں حسنین شریفین ساقی کوثر لوگوں کو پانی پلانے والے ہوں گے تو زائرین حسین کو بھی اللہ یہ شرف عطا فرمائے گا کہ تم نے تکلیف اٹھائی، اپنے وطن سے چل کے گئے، مال خرچ کیا، زحمت خرچ کی، مصیبتوں سے دوچار ہوئے، بیمار ہوئے، سب کچھ برداشت کیا، لیکن میرے حسین کی تم نے زیارت کی ہے۔ آج قیامت کے دن میں بھی تمہیں ساقی کوثر کے ساتھ ساقی بنا رہا ہوں اور لوگوں کو تم پانی پلاؤ۔ تو یہ اللہ نے شرف عطا فرمایا، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ ان دلوں کو، بندوں کو چن لیتا ہے جن کے دلوں میں وہ محبت حسین ڈالتا ہے، جن کے دلوں میں زیارت حسین کا جذبہ ڈالتا ہے۔ حسین جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے جو عزت، جو شرف حسین بادشاہ کو عطا فرمایا ہے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمت نے فرمایا کہ جب کبھی حسین بچپنے میں نانا کی آغوش میں بیٹھتے تھے، پاک نبی حسین سے پیار بھی کرتے تھے اور فرماتے تھے انک سید وابن السید وابن السادات وابو السادات، حسین تو دنیا کا سردار، سرداری جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، حسین تو سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے اور 9 سرداروں کا تو باپ ہے۔ پھر فرماتے یا حسین انک امام، تم امام ہو۔ امام کہتے ہیں پیشوا کو، آگے آگے چلنے والے کو، لوگوں کو ہدایت کرنے والوں کو امام کہتے ہیں۔ حسین تو امام ہے، وابن الامام، اور امام کا بیٹا ہے، وابو الائمہ، اور جتنے بھی تیرے بعد آنے والے ائمہ طاہرین تم ان سب کے باپ۔ نبی تیسرا جملہ فرماتے حسین انک حجت، تم حجت ہو۔ اچھا حجت کا فلسفہ کیا ہے؟ کس کو حجت کہا جاتا ہے؟ اسلام میں حجت کی تعریف یہ ہے کہ ما ینزل من اللہ علی ایدیہم وما یارج الی اللہ علی ایدیہم، جتنے اللہ کے احکام، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی آیات نازل ہوتی ہیں وہ براہ راست بندوں کو نہیں دیتا، سب سے پہلے وہ حجت خدا کو دیتا ہے۔ ہر رحمت، ہر برکت، ہر خیر، ہر قرآن کی آیت علی ایدیہم پہلے امام حجت کے ہاتھوں پہ آتی ہے، پھر حجت اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتا ہے، اور جتنی مومنین دعائیں مانگتے میرے اللہ مجھے اولاد دے دے، رزق عطا فرما دے، بیماریاں دور کر دے، یہ مشکلیں دور فرما دے، معصوم فرماتے ہیں علی ایدیہم، یہ ہر مومن کی مانگنے والی دعا بھی پہلے معصوم کے ہاتھوں پر جاتی ہے، حجت کے ہاتھوں میں آتی ہے، حجت کے ہاتھوں سے ہو کے خدا کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، جس پر حجت دستخط کر دے کہ ٹھیک ہے یہ قابل قبول ہے، اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ جس کو اللہ نہیں قبول کرتا یا یہ حجت قبول نہیں کرتی وہ نہیں۔ انک حجت، حسین تو حجت ہے، وابن الحجہ، اور حجت کے بیٹے ہو، وابو الحجج، اور قیامت تک آنے والی جتنی حجتیں ہیں حسین ان تم سب کے باپ ہو۔ عزیزان گرامی، ہم جو حسین حسین کرتے ہیں اور مظلوم کربلا کا ذکر خود بھی سننے کے لیے، لوگوں تک بھی پیغام پہنچانے کے لیے، یکم محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک، اس کے علاوہ پورا سال جب کبھی کسی معصوم کی ولادت ہو، شہادت ہو، ہم اپنی توفیق کے مطابق اس امام کا پیغام، اس امام کی امامت لوگوں تک پہنچانے کو، یہ کسی کی ضد میں نہیں ہے، نہ کسی کی مخالفت میں ہے، نہ کسی کو جلانے کے لیے تاکہ لوگ جلیں، نہ ایسی بات کوئی نہیں۔ سب سے پہلے ہم خود اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی نجات چاہتے ہیں، اپنی بقا چاہتے ہیں، اور پوری کائنات میں نہ کوئی پیغام حقیقت دے سکا ہے، نہ کوئی اسلام کی روشنی سے سرفراز کر سکا ہے سوائے زہرا کے لال کے، جس طرح حسین نے
دنیا تک امن کا، اسلام کا، قرآن کا پیغام پہنچایا؟ کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ چونکہ آج پہلی مجلس ہے، کوئی لمبی چوڑی گفتگو مقصود نہیں ہے، مقصود یہی ہے اب تو الحمدللہ مومنین اتنے بیدار ہو چکے ہیں کہ محرم آنے سے پہلے استقبال محرم کے لیے بھی مجالس منعقد کر رہے ہیں بہت ساری جگہوں پر۔ کل بھی ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا استقبال محرم، تاکہ محرم کا استقبال کیا جائے، ہم اپنے آپ کو آمادہ کر لیں کہ ہم اس دنیا میں عیاشیوں کے لیے نہیں، موج میلے کے لیے نہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے لیے نہیں، ہم سر سے لے کر پاؤں تک حسین کے ہیں، حسین کے رہیں گے، اور دامن حسین سے وابستہ ہو کے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا شرف ہے، بڑی عزت ہے مومن کے لیے۔ اور آپ دیکھتے ہیں ہم تو خیر چھوٹے سے شہر کے رہنے والے ہیں، یہاں اتنا بڑا امیر نوابوں کا شہر نہیں ہے، بس عزت سے زندگی گزر رہی ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں مجلس حسین کراؤں، ذکر ہو، میرے گھر میں ماتمی آئیں، ماتم ہو، گریہ ہو، مصائب امام حسین بیان ہو۔ یہ سارے دیکھو نا، ایک زمانہ تھا جب یہ اسباب نہیں تھے، نہ بجلی ہوتی تھی، نہ لاؤڈ سپیکر ہوتے تھے، بیٹھنے کے لیے کوئی امام بارگاہیں بھی نہیں ہوتی تھی، لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھکوں کے تھڑے پر چھوٹا موٹا پیغام شروع کرتے تھے، کوئی ایک آدھا ذاکر جو بھی پڑھ سکتا تھا اس انداز میں مجلسیں ہوتی تھیں۔ یہ محنت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اس انداز میں غربت کے باوجود، لوگوں کی مخالفت کے باوجود، دھمکیاں سننے کے باوجود، محدود پیمانے پر صحیح یا وسیع پیمانے پر انہوں نے مجالس مظلوم کربلا کی اس پاکستان میں بنیاد رکھی۔ آج الحمدللہ یہ ساری سہولتیں موجود ہیں، لاؤڈ سپیکر موجود ہے، بجلیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ اچھے سے اچھے ذاکر بلاتے ہیں، اچھے اچھے علماء سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ ہر مومن کا مقصد نہ مشہوری کرانا ہے، میری ٹور بن جائے، لوگ کہیں یہ بڑی مجلس کراتا، نہ، یہ نہیں۔ جو بھی مجلس کرائے چھوٹے پیمانے پر یا بڑے پیمانے پر اپنے دماغ سے یہ بات نکال دے کہ میں کوئی شے نہیں، سب سے بڑی شے حسین ہے، اور جس نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ حسین کا خدا ہے۔ لہذا سب اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا مخلصین لہ الدین، عمل ان کا قبول ہے جو دین میں مخلص ہوں، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہوں یا محمد و آل محمد کی رضا چاہتے ہوں۔ جب تک اللہ راضی نہ ہو، یہ پاک ہستیاں راضی نہ ہوں، جتنی مرضی نیکیاں کر لو، جتنے مرضی ٹار بنا لو، بڑے اچھے اچھے اشتہار چھپوا لو، بڑی بڑی تصویریں لگا لو، کوئی فائدہ نہیں۔ خلوص، نیک نیتی، رضائے خدا مقصود ہونا چاہیے۔ پھر وہ کریم، اتنا حسین بادشاہ کریم ہے کہ کوئی آدمی ارادہ کرتا بعد میں کرتا ہے، وہ عطا پہلے کر دیتے ہیں۔ اس دروازہ حسین سے خلوص قلب کے ساتھ آنے والا کبھی کوئی محروم نہیں رہتا، اللہ ان کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دے کے آج کی آپ کی ضامت تمام کرتا ہوں۔ خدا قرآن میں فرما رہا ہے موت کی چند قسمیں، ایک ہوتی ہے ہلاکت، خودکشی کر لینا، اپنے آپ کو مشکلات سے، مصیبتوں سے تنگ ہو کے اپنے آپ کو جناب علی وہ موت کے حوالے کر دینا، خودکشی کر لینا، اپنے آپ کو مار دینا، اس کو حرام موت کہا جاتا ہے۔ ایک موت ہوتی ہے حادثاتی موت، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بجلی کا کرنٹ لگ گیا، کوٹھے سے گرا بندہ مر گیا، یہ حادثاتی موت۔ ایک ہے طبی موت، طبی موت اللہ کے اپنے کنٹرول میں ہے، جیسا کہ خود فرماتا ہے کہ میں نے ہر قوم کے لیے موت کو مقرر کیا ہے، اور میری موت کا اصول یہ ہے کہ جب میں کسی کو موت کا پیغام دیتا ہوں تو یہ پیغام نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے، عین مقررہ وقت پر انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ ایک ہے شہادت کی موت، ہے وہ بھی موت ہے، یہ بھی موت۔ کتنا کرم کیا ہے نبی نے تمہارے اوپر، من مات
علی حب آل محمد مات شہیدہ، اگر کوئی بندہ اپنے سینے میں نور ولایت آل محمد لے کے جاتا ہے تو وہ موت نہیں، وہ شہید ہے۔ پھر نبی نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات تائبہ، جتنا بھی گناہگار ہو، خطا کار ہو، غلط کار ہو، ہم تو لوگوں کی غلطیاں نکال کے بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ ویسا ہے۔ نبی نے بڑی عجیب بات فرمائی، جتنا گناہگار بندہ ہو، خطا کار بندہ ہو، اللہ اس محب آل محمد کو جب تک توبہ کی توفیق نہیں دیتا اس وقت تک وہ مرتا نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے اللہ توفیق دیتا ہے، تو گناہگار ہے، خطا کار ہے، تو نے نافرمانیاں کی ہیں، برے کام کیے ہیں، توبہ کرنے۔ وہ بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ گل کو پلے پہ رہی ہے، یہ احسان ہے۔ پھر نبی نے فرمایا من مات علی حب آل محمد فتح اللہ فی قبر بابان الی الجنہ، جو آل محمد کی محبت لے کے مرتا ہے اللہ اس کی قبر سے 2 دروازے بنا دیتا ہے، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جائے گا۔ من مات علی حب آل محمد جعل قبرہ مزارا للملائکہ، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے نا اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کے معصوم فرشتے اس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں میرے اللہ یہ وہ بندہ ہے جو آل محمد کی ولا لے کے مرا ہے اور ہم تیرے حکم سے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، قیامت تک آنے والے مومنین کو اس کی قبر کو زیارت گاہ بنا دے۔ پھر نبی نے فرمایا من مات علی، دیکھو احسان ہے نبی کا، یہ نظر کرم نبی ہے ہم پر کہ جس اللہ نے تمہیں چن لیا۔ میں نے ابھی عرض کیا جب اللہ کسی کو چنتا ہے، کسی سے بھلائی چاہتا ہے، کسی سے خیر چاہتا ہے، قذف اللہ فی قلب محبت الحسین، پھر اللہ اس مومن کے دل میں محبت حسین کو ڈال دیتا ہے۔ یزف الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا، نبی نے فرمایا جو ان ہستیوں کی محبت لے کے دنیا سے جاتا ہے وہ جنت میں اس طرح لے جایا جائے گا جیسے لوگ دلہن کو اس کے شوہر کے گھر میں لے کے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا شرف ہے اللہ کا ان لوگوں پر جو اپنے سینے میں بلائے آل محمد۔ میں یہ کہتا ہوں خلوص، نیک نیتی، صرف اور صرف للہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایک قانون دیا ہے تمہیں میرے تمہارے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کسی بندے سے محبت صرف اللہ کے لیے، یہ اللہ کا پیارا ہے مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، یہ نمازی ہے اللہ کا مجھے اچھا لگتا ہے، یہ لوگوں سے بھلائی کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے لہذا مجھے پیارا ہے۔ الحب فی اللہ، تمہاری محبت فقط اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اس کے میرے تعلقات اچھے ہیں، یہ ہماری خوشی و غمیوں میں شریک ہم بھی جائیں گے، اگر مومن ہے محب ہے اور ہمارے ساتھ تعلقات اچھے نہیں، یہ نہیں ہے تو ہم کیوں جائیں؟ نہ۔ علیکم السلام۔ اللہ نے اللہ کے ولی کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ تمہاری محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی چاہت کے لیے ہونی چاہیے، رضائے خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ والبغض فی اللہ، اگر کسی سے دشمنی کرتے ہو، مخالفت کرتے ہو، اپنی نفسانی خواہشات کے تحت نہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ ابن ملجم سے بڑھ کے علی کا کوئی دشمن تھا، حر سے بڑھ کے کوئی اور غلطی کرنے والا تھا، لیکن چونکہ یہ فی اللہ ہے، ان کی محبت بھی اللہ کے لیے ہے، ان کا بغض بھی اللہ کے لیے ہے۔ جب اس دروازے پہ آئے تو حسین نے ایسا سینے سے لگایا کہ جہنم میں اترنے والے کو جنتی بنا دیا، لعنت اللہ کو علیہ السلام بنا دیا، اور امیر بڑے اتنے کریم تھے کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے ضربت لگائی تھی مولا کو شہید کرنے کی تدبیر کی تھی، مولا نے فرمایا یہ شربت کا جام اس کو پلا دیا۔ یہ واقعات فقط سننے کے لیے نہیں ہے کہ ہمارے مولا کا یہ کردار تھا، مولا کی یہ سیرت تھی، بلکہ ہمارے درس کے لیے ہمیں پیغام
ولایت کے لیے دیا کہ اگر تمہارے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہو تو تمہارے اندر بھی محبت بھی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی سے دشمنی ہے، مخالفت ہے، ذات کوئی شے نہیں، بندے کی ذات کوئی شے نہیں، نفی ہے، اور وہی بندہ کامیاب ہے۔ اور اس حکم پر عمل جیسا زہرا کے لال نے کیا ہے کائنات میں کوئی نہیں کر سکا۔ آپ جانتے ہیں نا، امام جانتا ہے، امام پہچانتا ہے یہ بندہ جو مجھ سے مل رہا ہے اس کے دل میں میری محبت ہے یا نہیں۔ ہم نہیں پہچانتے، میں آپ سے سلام لیتا ہوں، آپ کو نہیں پتا کہ میں دل میں بغض رکھ کے سلام کر رہا ہوں یا واقعی آپ سے محبت ہے، کیونکہ دل کے حالات تو یا اللہ جانتا ہے یا وہ ہستیاں جانتی ہیں، والراسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہیں۔ امام جانتے تھے کہ یہ 1-2 ہزار کا لشکر لے کے آنے والا، میرا رستہ روکنے والا، یہ قاتلوں کا آدمی ہے، قاتلوں کا سپہ سالار ہے، قاتلوں کا لشکر ہے۔ جب وہ پہنچے ہیں امام کے پاس، امام نے دیکھا یہ خود پیاسے ہیں، ان کے جانوروں کی بھی پیاس سے زبانیں نکل رہی ہیں، جانور گھوڑے ہانپ رہے ہیں۔ فرمایا عباس یہ بعد میں پوچھیں گے کہ یہ حر کیوں آیا ہے، یہ پیاس سے ان سب کو پانی سے شراب کرو۔ جس مقام پہ حر کی ملاقات ہوئی امام کی نا، اس مقام پہ پانی مشکل سے دستیاب ہوتا تھا۔ عربوں میں نہ تو ٹیوبویل ہوتے تھے، نہ نلکے ہوتے تھے جو ہمارے گھروں میں پہلے ہینڈ پمپ ہوتے تھے، موٹروں کا دور تو اب آیا نا، پہلے ہمارے بچپن میں گھروں میں ہینڈ پمپ نلکا اسے کہتے تھے وہ ہوتا تھا، وہ بھی اس عرب میں نہیں تھے۔ عرب میں صحرائی صحرا، ریت کے ٹیلے لمبے لمبے اونچے اونچے، 62 میل لمبا ٹیلا میں نے بھی دیکھا ہے۔ ایک ٹیلا یہاں سے شروع ہے، 62 میل 62 میلز وہ لمبا بیٹ تھا، کوئی پانی کا نام و نشان نہیں۔ جب کبھی بارش ہوتی چھوٹے گڑھوں میں پانی جمع ہو جاتا، عرب لوگ اسی پانی کو استعمال کرتے، خود بھی پیتے، جانوروں کو بھی پلاتے، باقی ضروریات زندگی میں وہی پانی۔ جب وہ خشک ہو جاتا پھر عرب آگے سفر کرتے۔ ایسی منزل پر حور کے لشکر نے امام سے ملاقات کی۔ الامام امام ولو کان صبیا، امام ماں کی گود میں بھی امام ہے، امام گہوارے میں بھی امام ہے، امام دودھ پینے والا بھی امام ہے۔ عالم کان وما یکون، امام کی تعریف یہ ہے جو کچھ ہو چکا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو قیامت تک ہونے والا اس کو بھی امام جانتا ہے۔ امام یہ جاننے کے باوجود یہ ہمارے دشمنوں کا لشکر ہے، پہلے پانی سے شراب کیا، سارے 2000 تھے یا 1000 ان کو پانی پلایا۔ پھر امام نے فرمایا اب جو پانی ہے نا وہ ان کے گھوڑوں کو پلاؤ تاکہ کوئی جانور بھی پیاسا نہ رہے۔ جانوروں کو پانی پلایا۔ جانوروں کو پلانے کے بعد امام نے ایک اور کریمی فرمائی، ان گھوڑوں کے سم پانی سے تپ گئے ہیں، اس ریگستان میں، اس گرمی میں ان گھوڑوں کا پاؤں رکھنا مشکل ہو گیا ہے، پاؤں تپے ہوئے ہیں، گرم ہیں۔ اب پانی جو ہے نا وہ ان گھوڑوں کے پیروں پر ڈال دو تاکہ ان کو ٹھنڈک محسوس ہو۔ کتنا بڑا کردار ہے امام کا کہ ان بندوں کو پلایا، جانوروں کو پلایا، پھر ان کے پیروں پر پانی ڈالا، امام کے مشکیزیں خالی ہو گئے۔ کسی نے کہا فرزند رسول اب پانی تو پتہ نہیں کہاں جا کے ملے گا، آپ نے سارا پانی دشمن کو پلا لیا۔ فرمایا یہ ہماری کریمی ہے، ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم کریم ہو، اور کریم کی تعریف یہ ہے کہ العطاء قبل السوال، کریم ہوتا جو مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا۔ عظمت امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ بات کہاں سے کہا؟ شہادت یہ عظیم موت ہے، اور تم خوش نصیب و شیعو جن کے سینوں میں ولایت اہل بیت کا نور ہے۔ تم بستر پہ مر جاؤ تو شہید ہو، تم چلتے پھرتے بھی مر جاؤ، موت تو آنی ہے نا، تم شہید ہو۔ اور شہید کو اللہ کہتا ہے نا، شہید مردہ نہیں ہے، زندہ ہے۔ شہید کا معنی نہیں ہے گواہی دینے والا، زندہ ہے۔ اور اس کے بارے میں تو 2 قرآن کی آیتیں آئی ہیں، ایک سورہ بقرہ میں، ایک سورہ آل عمران میں۔ میں نے عرض کیا بڑا مختصر وقت میں، آج پہلی مجلس ہے تاکہ آغاز ہو جائے اور لوگ یہ سمجھیں کہ مجالس مظلوم کربلا شروع ہو چکی ہیں۔ ہمیں اپنی دنیا کی مصروفیات
سارا سال روزیاں کمانی ہیں، سارا سال محفلیں لگانی ہیں، سارا سال موبائل دیکھنے ہیں، سارا سال، یہ چند دن ہے، ہم یہ چند دن زہرا کے لال کے لیے قربان کر دیں اور ذکر حسین کو سننے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر دیں۔ شہید راہ خدا زندہ ہے، زندہ، قرآن کہتا ہے 2 مقامات پر۔ سورہ بقرہ میں کہہ رہے ہیں لا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء وانتم لا تشعرون، جو بھی شہید ہے اللہ فرماتے ہیں ان کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، پتہ نہیں تمہیں کہ وہ زندگی کیا ہوتی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کتنے قبروں میں ایسے سوئے ہوئے ہیں قبروں میں لیکن وہ زندہ ہے، کتنے ایسے جو مر گئے لیکن چونکہ وہ شہادت کی موت مرے ہیں، وہ مرے نہیں، زندہ ہے۔ پھر اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَعِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو راہ خدا میں قتل ہو جائیں، مارے جائیں، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، دل میں خیال بھی نہ کرنا کہ یہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے۔ اللہ کہتا ہے بل احیاء، وہ زندہ ہے، وعند ربہم یرزقون، اللہ نے آگے دلیل دی ہے یہ زندہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں، اور خدا نے قرآن میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ ہستیاں ہیں جن کو جب رزق دیا جاتا ہے نا یہ خود استعمال نہیں کرتے، مخلوق خدا میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یار حسین زندہ ہے، شہید ہے، زندہ ہے، چلے گئے حسین، شہید ہو گئے حسین، لیکن آج بھی حسین کا رزق تقسیم ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہر مومن کوشش کرتا ہے نا کہ میں بھی نیاز، تبرک حسین کا یہ دسترخوان لوگوں تک پہنچاؤں، چاہے وہ پانی پلائے، شربت پلائے، کھانا کھلائے، یہ رزق وہ تقسیم ہو رہا ہے جو اللہ نے حسین کو دیا۔ حسین گھر میں رکھنے والے نہیں، وہ خود بھوکا رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن مخلوق خدا کو رزق خدا سے فیضیاب کرتے ہیں۔ کائنات عالم میں کوئی ایسی ہستی نہیں، ہوں گے لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے لے کر اولیاء اللہ علیہ السلام تک وہ زندہ ہیں، اللہ سے ہاں رزق پاتے ہیں اور رزق لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن ہمارے ان کا رزق تقسیم ہوتا نظر نہیں آتا۔ بھئی یہ بابا آدم کی نیاز ہے کھا لو، یہ جناب نوح علیہ السلام کا تبرک ہے کھا لو، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا تبرک کھا لو، نہیں ہوتا ہوگا لیکن ہمارے سامنے نہیں۔ پوری کائنات میں واحد زہرا کلال، جب کبھی، حالانکہ مجلسوں میں فقط ذکر امامت نہیں ہوتا، ذکر حسین صرف نہیں ہوتا، نبیوں کا ذکر ہوتا ہے، رسولوں کا ذکر ہوتا ہے، اماموں کا ذکر ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ذاکرین کا ذکر ہوتا ہے، علماء کا ذکر ہوتا ہے، نیکوں کا ذکر، سب کا ذکر ہوتا ہے، ہوتا رہے سب کا ذکر۔ اللہ کہتا ہے سب کا ذکر کرو لیکن میں اسے ذکر حسین کہوں گا۔ اللہ نے اس کا نام ذکر حسین رکھا ہے۔ مما رزقناہم ینفقون، جو ہم انہیں رزق دیتے ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں عرض کروں، شہید کے ساتھ سلوک مردوں والا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے زندہ ہے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ شہید ہے، اس کا جنازہ پڑھو۔ شہید زندہ کا تو جنازہ نہیں ہوتا، اللہ کہتا ہے جنازہ پڑھو۔ مظلوم کربلا نے تمام شہداء کے جنازے پڑھے۔ جو بھی شہید راہ خدا اس کا جنازہ، بھائی صرف 2 فرق ہے، ہمارے مردے کو یہ کپڑے اتار کر کفن پہنایا جاتا ہے، کوئی مر جائے، مرد ہو یا عورت، مرنے کے بعد پہلے اسے غسل دیا جاتا ہے، غسل میت، پھر اس کو یہ کپڑے جو پہنے ہیں اتار کر کفن پہناتے ہیں۔ کفن کا خاص طریقہ جو آپ جانتے ہیں، کفن، یہ 2 کام شہیدوں کے علیحدہ ہوتے ہیں، ان کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ جو راہ خدا میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، مارا جائے، اس کی میت کو غسل نہیں دیا جاتا۔ دمہ غسل ہو، اس کا جو خون بہا ہے نا یہی اس کا غسل ہے۔ وَلِبَاسُ كَفْنُهُ، جس لباس میں وہ شہید ہوا ہے اسی لباس میں اس کو دفن کر دیا جائے گا، علیحدہ کفن نہیں دیا جائے گا شہید کو۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، غسل میت،
شہید کو کفن نہیں پہنایا جاتا، اس جس لباس میں بھی وہ شہید ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، مارا گیا ہے، یہی اس کا کفن ہے۔ باقی سارے کام مردوں والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے زندہ ہے۔ مردوں والے کون سے کام ہیں؟ زندہ کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا، اللہ کہتا ہے زندہ ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھو۔ زندہ کو قبر میں تو نہیں دفن کیا جاتا، مٹی کے نیچے تو نہیں دبایا جاتا، لیکن شہید کی قبر بھی بنتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ فلاں شہید ہے، یہ فلاں شہید ہے، یہ فلاں شہید ہے۔ قبروں میں شہید دفن بھی ہوتے ہیں اور ان کا جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے شہید ہوتا ہے زندہ، مگر شہید کے بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں گے آپ؟ ابتدا اتفاق سے میرے ذہن میں بات آ گئی، میں کہا چلو آج پہلی مجلس میں یہ سنا دیں۔ اے شہید زندہ ہے، زندہ اللہ کہہ رہا ہے، تو میں نہیں، کوئی عالم فاضل نہیں، کوئی ذاکر شاعر نہیں، اللہ کہتا ہے یہ شہید ہے، زندہ ہے۔ بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہنا، مردہ گمان بھی نہ کرنا، یہ زندہ ہے۔ لیکن جو شہید ہو گیا ہے اس کے بچے یتیم ہیں، ان کو یتیم کہا جائے گا۔ ہے زندہ مگر اس کی بیوی بیوہ کہلائے گی۔ آپ اور ہم زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، ہماری بیوی بیوہ تو نہیں کہلاتی، بیوی تو بیوی ہے، جب تک میں زندہ ہوں وہ بیوی کہلائے گی۔ شہید ہے زندہ لیکن اس کی بیوی کو بیوہ کہا جائے گا۔ بیوہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدت گزارے گی 4 مہینے 10 دن، جیسے کہ مردے کی بارش بیوی جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن کو خوشبو نہیں لگا سکتی، لوگوں میں نہیں جا سکتی، وہ عدت میں ہے، لہذا 4 مہینے 10 دن وہ عدت میں رہے گی۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ شہید کی بیوہ بھی آگے شادی کر سکتی ہے۔ اللہ کہتا ہے زندہ ہے۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے زندہ ہے، خدا کہتا ہے یہ ہے زندہ مگر اس کی بیوی نہیں، اب بیوہ ہے، اس کے بچے نہیں، یتیم ہے، اور بیوہ 4 مہینے 10 دن اس کی شہادت کے بعد، عدت گزارنے کے بعد چاہے تو آگے شادی کر سکتی۔ کام سارے مردوں والے۔ اللہ کہتے ہیں شہید ہے، ہم تو حکم کے پابند ہیں، جیسے وہ کہتا ہے جو کرتا ہے ہم کریں گے۔ شہید کے بچے یتیم، شہید کی بیوہ اور شہید کی ساری جائیداد قانون اسلام کے مطابق وارثوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی جائیداد تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ بچوں کو حق نہیں ہے کہ میرا حصہ مجھے دو، نہ، باپ مالک ہے، اس کی مرضی ہے دے، مرضی ہے نہ دے۔ مرنے کے بعد بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، مرنے والے کی ماں ہے، باپ ہے، جو بھی اس کے وارث ہے طبقہ اولا کے، وہ اپنا اپنا حصہ لیں گے، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، جائیداد تقسیم کر دی جائے گی۔ ہے لیکن شہید ہے زندہ کی جائیداد وارثوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ زمین ہے تو تقسیم ہو جائے گی، مکان ہے تقسیم ہو جائیں گے، بینک بیلنس ہے تو وہ تقسیم ہو جائے گا، ان وارثوں کو جو طبقہ اولا سے تعلق رکھتے ہیں ان کو مل جائے گا۔ ہے شہید زندہ، اللہ کہتا ہے زندہ ہے۔ یہ بات آج پلے باندھ کے لے جاؤ پہلے دن پہ، تاکہ آئندہ آنے والی مجالس میں تمہیں پتہ چلے کہ شہید کیسے زندہ ہوتا ہے۔ جائیداد تقسیم ہوگی، اس کے بچے یتیم کہلائیں گے، اس کی بیوی بیوہ کہلائے گی، مرنے شہید کے لیے فاتحہ خوانی بھی ہوگی، جیسے ہم اپنے مردوں کے لیے فاتحہ خوانی، قرآن خوانی کرتے ہیں، کل خوانی بھی ہوگی، اس کے درجات کی بلندی کے لیے مجالس بھی ہوں گے، ذکر اہل بیت بھی ہوگا، فضائل بھی ہوں گے، مصائب بھی ہوں گے، یہ جی فلاں شہید کی مجلس ہو رہی ہے، لیکن ہے زندہ کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے، ہمیں کہتا ہے کہ اس کی جائیداد تقسیم کرو، اس کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، اس کے تمام ورثاء میں جتنا حصہ بنتا ہے شریعت کے قانون، اور قرآن مجید میں پورا چارٹ بیان کیا گیا ہے کہ مرنے والے کی جائیداد کیسے تقسیم ہوتی ہے۔ پہلے طبقہ ہو تو ان کو کیسے دیں گے، دوسرا طبقہ ہو، پہلا طبقہ اولاد ہوتی ہے، اولاد نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، تو پھر اس کی تقسیم جائیداد اس کے بھائیوں میں، مرنے والے کے بھائیوں بہنوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ یہ طبقہ چوم، بہن بھائی بھی نہیں،
تو پھر تیسرا طبقہ آئے گا، ان کو جائیداد دی جائے گی، چاچے، مامے، خالائیں، پھوپھیاں، پھر ان کو حصہ جائیداد بھی تقسیم ہوگی۔ اور شہید زندہ ہے، اور ہم نے، میں اپنی بات بالکل اختتام پہ لے آیا ہوں، آپ کی زحمت تمام ہونے والی ہے۔ شہید زندہ ہے، کام سارے مردوں والے اللہ ہم سے کروا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کے بچے یتیم ہیں، اللہ کہتے ہیں اس کی بیوی بیوہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے لیکن اس کی جائیداد تقسیم کرو، وارثوں میں تقسیم ہوگی، تمام وارثوں میں تقسیم ہوگی۔ اور کمال یہ ہے کہ وہ شہید زندہ ہے، بولتے ہی نہیں۔ کبھی کسی شہید کو بولتے دیکھا ہے؟ آپ اس کی قبر پہ جائیں کہ السلام علیکہ یا شہید اللہ، اللہ کے شہید تم پر سلام ہو، قبر سے کبھی جواب نہیں آئے گا۔ نہ شہید یہ زندہ، نہ چلتا پھرتا ہے، نہ کھاتا پیتا ہے ہمارے سامنے، نہ وہ بات کرتا ہے، نہ وہ کلام کرتا ہے۔ اللہ کرے آپ کے ذہنوں میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے، شہید ہے زندہ مگر سارے کام مردوں والے، نہ بات کرے گا، نہ چلے گا، نہ پھرے گا، نہ جائے گا، نہ آئے گا۔ اور یہ میں بات عام شہیدوں کی نہیں، نبیوں کی بات کر رہا ہوں۔ پہلا شہید اسلام جناب حابیل علیہ السلام بابا آدم کے بیٹے تھے، جن کو سکے بھائی قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ یہ انسان کا پہلا قتل ہے، پہلا شہید ہے، جن کا نام ہے حابیل، ہے الف، اور دو آنکھوں والی ہے الف ہا بذریعے بی لام مکوف، حابیل پہلا شہید حابیل ہے۔ اور روایات میں 300 سال تک بابا آدم اپنے شہید بیٹے پر گریہ کرتے رہے، ماتم کرتے رہے، نوحے پڑھتے رہے۔ اس جناب حابیل سے لے کر آج تک جتنے شہید ہیں، ہم نے کسی شہید کو نہ بات کرتے دیکھا ہے، نہ چلتے پھرتے دیکھا ہے، نہ اس کو کچھ کھاتے پیتے دیکھا ہے۔ پوری کائنات میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا شہید آپ کو نظر نہیں آئے گا جو ہے زندہ، خدا کہتا ہے زندہ ہے، قرآن کہتا ہے زندہ ہے، لیکن وہ کھاتے نہیں، پیتے نہیں، چلتے نہیں، پھرتے نہیں، ہم میں آ کے بیٹھتے نہیں۔ کوئی شہید میں سے زندہ نظر نہیں آتا۔ میں نے آپ کو تکلیف دی ہے تمہید باندھنے میں۔ پوری کائنات میں اگر کوئی شہید شہادت کے بعد بات کرتا نظر آتا ہے تو کربلا میں ہو، نو کے نیزہ پہ دیکھو، کوفہ شام کے بازاروں میں دیکھو، درباروں میں دیکھو، نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ کے بتلا رہا ہے شہید زندہ ہوتے ہیں۔ اگر بات کرتے دیکھ لیں، مجھے دیکھو شہید ایسے زندہ جیسے میں حسین زندہ ہوں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ شہدائے کربلا کے نام پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں نے چیلنج سے کہا ہے، کسی نبی کو دکھا دو، کسی رسول کو دکھا دو۔ نبی واجب العزت ہے، واجب الاکرام ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، منصوص من اللہ ہے۔ نبی شہید بھی آروں میں چیرے گئے، لوگوں نے پتھر مار مار کے نبیوں کو شہید کیا۔ ایسے نبی ہیں کہ جن کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، ان کے پیر گھوڑوں یا اونٹوں کے پیروں سے باندھ کر اونٹ ادھر اور ادھر دوڑائے گئے، وہ 2 حصوں میں چیر کے رکھ دیا گیا۔ شہید زندہ ہے، لیکن یہ عمل کسی شہید میں نظر نہیں آئے گا جو زہرا کے لال نے کر کے دکھایا اور کائنات عالم کو سبق دیا کہ اگر قرآن کی اس آیت پر عملی پریکٹیکل وجود دیکھنا چاہتے ہو تو سجدہ کے بیٹے کو دیکھو، قرآن پڑھ رہا ہے اِنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ اے لوگو، قرآن نے اصحاب کہف و رقیم کا قصہ بیان کیا ہے، یہ عجیب قصہ ہے، لیکن مجھ حسین کو دیکھو، میرا قصہ اصحاب کہف سے بھی عجیب ہے۔ اسی لیے سید الانبیاء نے فرمایا تم دنیا میں محتاج ہو ہدایت کے، ہر بندہ ہدایت کا محتاج ہے۔ کوئی فن خان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ ہدایت کا، مجھے ہدایت نہیں چاہیے، نہ میں بالکل ہدایت کی ساری منزلیں طے کر چکا ہوں۔ نہیں، اگر یہ بات ہوتی تو خدا ہر روز آپ سے 10 دفعہ نہ کہ 10 دفعہ 10 ٹائم اللہ آپ سے نہ کہلواتا کہ نماز میں کہو اہدنا الصراط المستقیم، خدایا مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ اللہ کا ہم سے یہ کہلوانا
بھائی جس کو پیاس نہیں ہم زبردستی اس کو پانی پلائیں گے؟ جو گھر سے رج پج کے آیا کھانا کھا کے زبردستی اس کو کہیں گے کھانا کھاؤ؟ جو بھوکا ہے اس کا کھانا کھلایا جائے گا؟ جو پیاس ہے اس کو پانی پلایا جائے گا؟ جو طلبگار ہے خوراک کا، غذا کا، لباس کا، اس کو دیا جائے گا؟ اللہ کہہ رہے کہ تم ہدایت طلب کرو۔ معلوم ہوتا ہے ہدایت کی وہ منزل جو مومن کے پاس ہونی چاہیے ابھی نہیں پہنچی، لہذا ساری زندگی کہو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ میرے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ یہ مومن دعا مانگتا ہے۔ بعض ترجمہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ یہ بھی بات سن لو، بعض نے ترجمہ کیا، قرآن کھول کے دیکھ لینا، میرے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا رستہ دکھا۔ ہمیں معصوم نے فرمایا نہ، یہ نہ کہنا اہدنا الصراط المستقیم، میرے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اس کا معنی جنہوں نے نئی ہدایت پائی وہ کہتے رہیں گے ہدایت عطا فرما، سیدھا رستہ دکھا دے۔ جو دیکھ چکے ہیں وہ دعا مانگے میرے اللہ دیکھ تو لیا، اب اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اکھڑ نہ جائیں، ہمارے پیر پھسل نہ جائیں، ہم بے ہدایتیں نہ ہو جائیں، میرے اللہ ہمیں گزارا کر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حسینیت زندہ باد، جدیدیت مرد آباد، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ سب ہدایت کے محتاج ہیں نا، ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں، اس میں شرمانے والی بات کوئی نہیں ہے۔ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، نماز پڑھتے اللہ اکبر، ہم خیالات کی دنیا میں کبھی بازار پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی لوگوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، خیالات ایسے آتے ہیں، ایسے خیالات پڑھتے نماز ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تسبیح ہے، درود ہے، یہ سب کچھ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے خیالات ادھر ادھر گھومتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتے کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 4، 2 سجدے کیے کہ 1۔ اس کا معنی ہے کہ ابھی ہمارے پاس ہدایت کا وہ نور نہیں ہے جو اللہ مومن کے دل میں نور ہدایت دیکھنا چاہتا ہے۔ یا اللہ ہم گناہگار، خطا کار، غلط کار، ارادہ کرتے ہیں کہ اس دفعہ نماز پوری توجہ سے پڑھیں گے، بڑی ہمت بنتی ہے تو پھر یہاں تک پہنچتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر بازار کا سودا خرید رہے ہیں، پھر اور کام کر رہے ہیں، دنیا کے معاملات میں مصروف ہو گئے، صراط الذین انعمت یہ پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن خیالات کی دنیا میں ہم دنیا میں پھر رہے ہیں۔ میرے اللہ ہم تو ہدایت چاہتے ہیں مگر کیا کریں، یہ شیطان ہمیں ورغلا لیتا ہے، نماز میں بھی خیالات آتے ہیں، خیالات کی دنیا میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو پاک نبی نے فرمایا نہ گھبراؤ، اگر تمہارے اندر کمزوری ہے تمہیں میں ایک رستہ بتاتا ہوں، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، اور دروازہ حسین پہ جھک جاؤ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ نبی نے فرما دیا جھک جاؤ حسین کے دروازے پر، تمہیں ساری ہدایتیں مل جائیں گی۔ ایسی ہدایت دیتا ہے حسین، میں نے ابھی عرض کیا دنیا کا بڑے سے بڑا گناہگار تھا حر، جو دشمن کے لشکر کا سپہ سالار بن کے آیا تھا، روکا نہیں، مظلوم کے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ بھی ڈالا ہے، بلکہ یہ کہا ہے فرزند رسول اب اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے، میری مرضی سے جائیں گے۔ امام نے فرمایا ثقلت کا امک، اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو نے کیا جرأت کی ہے، کس کی سواری میں وہ لگاموں میں تو نے ہاتھ ڈالا، اس لگام چھوڑ دی، کہا زہرا کا لال تیری ماں اتنی عظیم ہے، تو نے تو میری ماں کا نام لے لیا نا، کہ ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ حسین میں کیا کروں، تیری ماں اتنی عظیم ہے، بغیر وضو کے میں تیری ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ حسین نے حر کی ماں کا نام یاد کروا کے، امام تھے نا، اپنی ماں کی عظمت کی طرف اس کی توجہ دلا دی۔ سید نے پھر اتنا کرم کیا کہ جہنم میں ڈوبنے والے کو کربلا کے پہلے شہیدوں میں داخل کر دیا۔
حالانکہ روک سکتے تھے، اور ٹھہر جا، تو نیا نیا آیا ہے، ابھی نماز ظہر کا وقت آئے گا، میں نماز پڑھوں گا، تو میرے پیچھے نماز پڑھے گا، تیری نجات کا سامان ہو جائے گا۔ حسین بتانا چاہتے تھے صرف نمازیں جنت میں نہیں لے جاتی، محبت حسین جنت میں لے کے جاتی۔ عموماً پہلی محرم کو مظلوم کربلا کی روانگی کی وہ کہانی سنائی جاتی ہے، جب 28 رجب کو زہرا کے لال نے مدینہ منورہ کو چھوڑا، اور یہ کہہ کے چھوڑا کہ مسلمان اب مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتے۔ دربار سے آتے ہی فرمایا بیٹا عباس، بھیا عباس، سواریوں کا انتظام کرو، قافلے کا انتظام کرو، اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ جانے سید زادیوں نے کیسے اپنے گھروں کو تالے لگائے ہوں گے، کیسے آخری حسرت کی نگاہوں سے گھروں کو دیکھا ہوگا، تالے لگنے شروع ہو گئے، دروازے بند ہونے شروع ہو گئے، بیویوں نے برقعے سنبھالنے شروع کر دیے۔ میں اکثر پڑھا کرتا ہوں ابن ابی عروہ پاک نبی کے صحابی تھے اور بڑی عظمت والے صحابی تھے۔ جب مولا علی کوفے کے بادشاہ تھے نا ظاہراً، اور آپ نے فرمایا تھا حسن حسین جاؤ مدینے، اپنی بہنوں کو میرے پاس کوفے میں لے کے آؤ تاکہ وہ بھی میری بادشاہی کا زمانہ دیکھیں، کوفے کے حالات کو دیکھ لیں۔ جب چلے ہیں نا امام حسن مجتبیٰ اپنی ان بہنوں کو لے کر کربلا کوفہ کی طرف، تو اس قافلے کا اسی ابن عروہ کو مہاری بنایا تھا، اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ یہ آنکھوں سے نابینا تھا، کانوں سے ڈورا تھا، شہزادیوں کے بولنے کی آواز اس کے کانوں میں نہیں آئے گی، غلطی سے بھی سیدوں شہزادیوں کے برقعوں پر اس کی نگاہ نہ پڑے گی۔ یہ ابن ابی عروہ اتنا ڈورا تھا، آنکھوں سے اندھا تھا۔ 28 رجب کو یہ اپنے گھر سو رہا ہے، ساتھ والے مسند پہ اس کی بیوی سو رہی، آدھی رات کو تڑپ کے اٹھا، زور زور کندھا ہلا کے بیوی کو اٹھایا، اٹھ کر نیچے خدا۔ وہ اٹھی حیران ہو کے خیر تو ہے، مجھے کیوں جگایا ہے؟ 28 رجب کی بات کی ہے، کیوں جگایا ہے؟ کہنے لگا کنیزے خدا تو جانتی ہے نا میں کانوں سے بہ رہا ہوں، بادلوں کی گرج بجلی کڑک میں نہیں سن سکتا، آنکھوں سے نابینا ہوں۔ اس نے کہا ہاں میں جانتی ہوں، تو کانوں سے بہ رہا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، جگایا کیوں ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم ابھی ابھی میں نے محلہ بنی ہاشم میں کسی بی بی کے رونے کی آواز سنی، مجھ پہ احسان کر، میں جانتا ہوں کہ تو بھی ضعیف ہے، آدھی رات کا وقت ہے، تکلیف کر، دیواروں کا سہارا لے کے محلہ بنی ہاشم کی خبر لے، خیر تو ہے؟ وہ کون بی بی ہے رو رہی ہے؟ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے حسین کی ماں کے علاوہ کوئی رونے والا نہیں ہے۔ اس کی بیوی نے سولٹی پکڑی، دیواروں کا سہارا لیتی محلہ بنی ہاشم میں آئی، دیکھا کہ چاروں طرف قناتیں لگ چکی ہیں، الحفیظ الحجاب الحجاب، پردے پردے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ جب یہ قریب پہنچی، اس ضعیفی کے ساتھ نے آ کے میچ کے دیکھا کہ دروازوں پر سواریاں آ چکی ہیں، تمام بنی ہاشم نے تلواریں پکڑی ہوئی ہے، غازی عباس پہرا دے رہے ہیں، اور ہر بیوی جب نکلتی ہے اسی طرح روتی ہے، وہ نکلتی ہے جیسے حسین کی ماں روتی ہو۔ یہ پلٹ کے آئی، اس نے اپنے شوہر کو اشارے سے بتایا، ہے بندہ خدا تو نے سچا خواب دیکھا ہے، حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، حسین کی ماں جنت البقیع چھوڑ رہی ہے، اور مدینہ اجڑنے والا ہے کہ نبی کا فرزند آج کی رات تو سفر جانے والا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون۔ کل سے میں نے عرض کیا ٹائم